تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر یہ نعمت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر تم پی رہے ہو اور حلال سمجھ کے پی رہے ہو اور اب تک حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں تو تمہیں تو اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے نا، تو اس نعمت کی نسبت بھی تم نے اللہ کی طرف کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گویا قرآن جو ہے شراب کی تعریف کر رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں شراب کو حرام کر دوں گا، تو اس لیے اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کیا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ چیزیں بھی تم بناتے ہو کھجور اور انگور سے۔ اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ شراب یہ تمہارے حق میں جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو تو اس کا خالق اللہ ہی ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کا شکر تو ادا کرو، مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی پاکیزہ روزی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ چیزیں پاکیزہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ معجزہ ہے کہ قرآن نے اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو پاکیزہ روزی نہیں سمجھتے، اور یہ جو نعمت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے صرف اس حد تک کہ تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنے لیے بہت ہی مفید سمجھتا ہو، فائدہ مند سمجھتا ہو، لیکن جو آدمی اس کو چیز دے رہا ہو اس آدمی کا شکر ادا نہ کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی تو اپنے خیال کے مطابق تو شکر گزار بن جانا، تو اس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے، اگرچہ یہ نعمت نہیں ہے، اگرچہ یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے، لیکن تیرے خیال میں تو یہ نعمت ہے نا، تو اللہ کا خیال نہیں کرتا، اپنے خیال کر کے تو شکر ادا کرنا کہ جو تجھے یہ نعمت دے رہا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکیزہ چیز ہے، تو اس لیے آگے اللہ نے فوراً کہہ دیا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے شراب کا تذکرہ کیوں کیا، تو اس کا اللہ نے جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا وہ دور کر دیا کہ شراب پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ سکر ہر نشے کی چیز کو کہتے ہیں، الکوہل بھی اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہت ساری ایسی مشروبات ہیں جو ہوں گی نشے کی، لیکن وہ انسان کے لیے بعد میں میڈیسن کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، فائدے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کر دیا کہ تتخذون منہ سکرا، تم اس سے وہ چیزیں بناتے ہو جو نشے والی ہیں۔ اب قطع نظر اس سے کہ کس صورت میں وہ نشہ حرام ہے، کس صورت میں وہ حلال ہے، اس سے اللہ نے بحث نہیں کی، بلکہ اس کی بحث قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور اس سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، یعنی شراب، انگور اور کھجور سے تم پاکیزہ روزی بناتے ہو۔ کیا مطلب؟ ان سے اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بناتے ہو، جیسے کھجوروں سے چھوارے بنتے ہیں یا انگور سے کشمش بنتی ہے، اور بہت ساری آج تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اس سے بہت سارے مشروبات بنائے جا رہے ہیں، بہت ساری دوائیاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کھجور اور انگور چونکہ عربوں کے استعمال میں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ نے اس کا خصوصی تذکرہ کیا کہ صرف یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے، اچھا انگور سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں سرکہ بھی داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ تم کھجور اور انگور سے رزقاً حسنا، پاکیزہ اچھی روزی بھی بناتے ہو تم اس سے، یعنی ایک طرف تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو لیکن اس سے دوسری طرف تم پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ شراب جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے، اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہو تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سرکہ بھی اسی میں داخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا، بیت گھر کو کہتے ہیں، بیوت اس کی جمع، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور عمارتوں پر بھی جو لوگ بناتے ہیں، ہر بلند چیز پہ تو اپنا گھر بنا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، اور پھر تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں ان کو طے کر، یعنی ان کو طے کر کے اپنے چھتے میں واپس پہنچ۔ یہ بھی آپ دیکھیں شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر یہ ارتقاء کے عمل میں وجود میں آئی ہے، اتفاق سے وجود میں آئی ہے، تو اتفاق سے اتنے چھوٹے سے دماغ جس کو آپ کھولیں تو 2-4 تاروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس میں،
لیکن ایسا ذہین دماغ اور ایسا اس کو راستے پہ ڈال دیا، اس کو یہ کس نے سکھایا؟ اور ان کا آپس میں ربط بھی ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا۔ ارتقاء کے نتیجے میں اگر کوئی مخلوق پیدا ہوتی تو ایک ہوتی نا، یہ پورا گروپ کیسے پیدا ہو گیا کہ ملکہ مکھی، مزدور مکھی، پھر نر مکھیوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے والی مکھیاں الگ ہیں؟ اس پہ تو اتنی